آنکھوں سے گم ہو گیا تھا، آج دلہنیں بن کے بیٹھی ہیں نئے گھر میں جانے کی خوشی میں، ان کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ اچانک مردوں کی طرف سے رونے کی آواز آتی ہے، یہ دونوں دلہنیں عورتوں کو چپ کرواتی ہے کہ سنو، ادھر مردوں کی مجلس میں شور شرابہ ہو رہا ہے۔ خاموش ہوتی ہیں تو آواز آتی ہے، ان کا باپ اس چودھری کے سامنے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے چودھری یہ ظلم نہ کر، بارات واپس لے کر نہ جا، میں نے تھوڑا سا جہیز تو بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے چودھری ہو کر میری ناک کٹوا دی، میں تو سمجھتا تھا کہ اس شادی پر بہت بڑا ٹرک ہمارا سامان کا بھر کے جائے گا اور تُس نے تھوڑا سا سامان تیار کیا ہے۔ میں چودھری ہوں، میری چودراہٹ کو تو نے خاک میں ملا دیا، میں اپنی بستی میں جا کر کیا کہوں گا؟ میں نے چودھریوں میں شادی کی تھی یا کمی کمینوں میں شادی کی تھی، میراثیوں میں شادی کی تھی، تو نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی، تو نے جہیز تیار نہیں کیا۔ اگرچہ نکاح ہو چکا ہے، میں اس نکاح کے فسخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس شادی کو توڑتا ہوں۔ اور وہ چودھری اس کے سامنے رو رہا ہے، اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے کہ یہ میری چودراہٹ کی پگڑی میری عزت ہے، میں یہ تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ آج تو میری بچیوں کو جنہوں نے بچپن سے ہی ماں کی صورت نہیں دیکھی، آج خوشی کے دن آئے ہیں تو ان کو یوں ٹھوکر مار کے نہ جا، میں باقی زمین بیچ کے بعد میں سامان تیار کر کے تیرے گھر بھیج دوں گا۔ وہ کہتا ہے بارات اب جائے گی، لوگ تو اب دیکھنے آئیں گے کہ کیا لے کر آئی ہے۔ بڑی بیٹی جب یہ جملے سنتی ہے، اپنی باپ کی یہ بے عزتی دیکھتی ہے تو وہ تیزی سے اٹھتی ہے، اندر کمرے میں جاتی ہے اور چھرا لا کر اپنے اندر مار کے اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتی ہے۔ چیخ اس کی بلند ہوتی ہے، باپ دوڑتا آتا ہے، سورج جوڑے کے اندر جو ابھی پھول کی طرح مسکرا رہی تھی اب وہ خون کے اندر لت پت ہے۔ کہتا ہے بیٹی تو نے یہ کیا ظلم کیا، میں تیرے جہیز کا سامان کرتا، میں باقی زمین بھی۔ اس نے کہا باپ میں تیری پگڑی کو ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، میں موت کو اپنے سینے سے لگا کر اس دنیا سے جا رہی ہوں اور اعلان کر رہی ہوں ان بچیوں کو شادی کا کوئی حق نہیں ہے جن کا باپ جہیز نہیں دے سکتا۔ وہ پاگل ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، اپنے گھر سے بندوق اٹھا کر لاتا ہے اور پھر واپس بارات کی جگہ پہ آتا ہے جہاں وہ لمبی لاک والا چودھری اپنی بارات کی واپسی کے انتظام کر رہا ہے، آرڈر چلا رہا ہے چلو واپس۔ آتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری بیٹیوں کو خون میں نہلایا، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے تو نے میری پڑھی لکھی خوبصورت بچیوں کو ٹھوکر ماری اور اس نے خودکشی پر مجبور ہو گئی، اس کے خون کا بدلہ میں تجھ سے لیتا ہوں۔ اور ساری اس کے سینے کے اندر گولی اتارتا ہے، پھر اپنے دامادوں کی طرف منہ کرتا ہے کہ تم میرے داماد بن چکے تھے، نکاح میں قبول کے نعرے تم نے لگا لیے تھے، یہ تمہاری بیوییں بن گئی تھی، تم تو اپنے باپ کو سمجھا سکتے تھے کہ بابا گھر جہیزوں سے نہیں بسا کرتے، گھر تو عزت والی دین والی عورتوں سے بسا کرتے ہیں۔ تم نے بھی اس بات کو اپنے باپ کو قائل نہیں کیا اور پھر گولیاں ان کے سینے میں اتارتا ہے اور آ کر اپنی چھوٹی بیٹی جو دلہن بن کے بیٹھی ہے باقی گولی اس کے سینے میں اتارتا ہے اور پھر ہمیشہ کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کا یہ ایک واقعہ جو ریکارڈ پر ہے، ہزاروں واقعات آن دی ریکارڈ ہیں اور کتنے ہیں واقعات جو ریکارڈ پر نہیں آتے، اور یہ کہانی ہر محلے میں ہر گھر میں دہرائی جاتی ہے۔ کتنی براتیں واپس جا چکی ہیں، کتنی عورتیں بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے لیے اٹھیے اور اس ظلم کا انکار کیجئے، اس ظلم کا انکار کیجئے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ لینے دینے والے ایک دلیل دیتے ہیں، اجی آپ تو نہیں مانتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا؟ سنن نسائی میں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ کو ایک سفید اونی چادر، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بھرا ہوا تھا، یہ بطور جہیز دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تو ہم کیوں نہ دیں؟ جو اس وقت کی ضروریات تھی انہوں نے پوری کر دی، جو آج کی ضروریات ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں، لیکن اس ملنگ کی طرح میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو اس کو پکڑ کے اپنی باطن کی خباثت کو پورا کرتے ہیں اور دوسری حدیث پہ غور نہیں کرتے۔ ملنگ سے کہا تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ لیا کر۔ انہوں نے کہا چوڑا قرآن چاہیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک بھی نہ جانا۔ اس نے کہا اگلی تو پڑھ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تب نہ جانا۔ کہتا انی تے عمل کر لیں دے اگے پھر ویکھاں گا، اس کو مان لینے تو باقی بعد میں۔ اب یہ اللہ کے نبی نے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان دیا، کیسے دیا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کا پیغام ابو بکر عمر کے ذریعے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس نکاح کی درخواست کی تو آپ نے پوچھا تیرے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے، مہر کے طور پہ کیا ہے؟
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. آپ نے فرمایا گھوڑے کی تو تجھے پھر بھی حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں، جہاد کے سفر میں ضرورت رہے گی، اس کو اپنے پاس رکھ اور وہ زرہ تو فاطمہ کو دے دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے وہ زرہ حضرت عثمان کو دی. میرے عثمان کو گالیاں دینے والوں، مولا علی مشکل کشا کا نعرہ لگانے والوں، ابو بکر و عمر کو گالی دینے والوں، جس کو مشکل کشا تم سمجھتے ہو اس کا نکاح تو ابو بکر و عمر نے کروایا تھا. جس کو مشکل کشا تم سمجھتے ہو. ایک شیعہ کی میں تقریر سن رہا، کہا علی 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 کا وہ عبد ہے، یہ علی اس علی کا وہ عبد ہے جو عبد ہو کر بھی عبد العلی نہیں بنا. یعنی اس کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا، حالانکہ یہ علی ہے اور وہ العلی العظیم ہے. گمراہ کرنے کے لیے جو بھی بہانے بنائے، خیر تم اس کو مشکل کشا سمجھتے ہو. اس کے پاس زرہ ہے، یہ شادی کا پروگرام بناتا ہے، حضرت عثمان کے پاس جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ اس زرہ کے بدلے میں 480 درہم حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں. یہ قیمت اور کسی نے نہیں دی سوائے عثمان کے. اور پھر وہ زرہ بھی اپنی طرف سے حضرت علی کو ہدیہ کر دیتے ہیں کہ یہ عثمان کی طرف سے ہدیہ ہے، تجھے جنگوں کے اندر اس کا کام آئے گا اور عثمان کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کی قیمت میں تجھے اپنی طرف سے دیتا ہوں. 480 درہم لے کر حضرت علی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں وہ درہم ڈالتے ہیں. آپ کچھ پیسہ اس میں سے حضرت بلال کو دیتے ہیں کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ، میری بیٹی کی شادی کے انتظام کے لیے خوشبو لے کر آؤ. اور باقی پیسوں سے اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جہیز کا سامان خریدتے ہیں. یہ جہیز کا سامان جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا، یہ حضرت علی کے ادا کردہ حق مہر میں سے دیا گیا. فرض کیا آپ کی یہ دلیل بھی مان لیں کہ نہیں 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 غلط بات ہے، ہم نہیں مانتے، یہ علی نے ہی دیا، رسول اللہ نے ہی اپنی بیٹی کو دیا، تب بھی یہ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہے. کیوں لڑکی والوں کی طرف سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی نا، تو حضرت علی مالی طور پہ کمزور تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. حضرت علی اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے اور اللہ کے نبی نے باپ بن کر حضرت علی کی بھی کفالت کی، جیسے آپ کے چچا نے آپ کی تھی. تو اللہ کے نبی کا فاطمہ کو دینا باپ ہونے کے ناطے علی کو دینا ہے، کیونکہ علی بھی تو نبی کی کفالت میں، فاطمہ نبی کی بیٹی اور علی نبی کی کفالت میں، تو تب بھی یہ لڑکے کی طرف سے بنتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں بنتا. تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں اہل ایمان کے دل کو گرمانے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم صرف زبانی کلامی کہنے والے نہیں. اللہ کی توفیق سے میں نے 2 شادیاں کی ہیں اور دونوں شادیوں میں جہیز میں نے خود تیار کیا، اپنی طرف سے دیا. میری دوسری شادی کے موقع پر میری بیوی کے بھائی نے کہا ہمیں کچھ وقت دیجئے، ہم جہیز کی تیاری تو کر لیں. تو میں نے کہا اللہ کی رحمت سے پیغام بھیجا کہ یہ ذمہ داری رب نے میرے ذمہ لگائی ہے، تمہارے ذمہ نہیں لگائی. پہلی بیوی دوسری بیوی دونوں کا جہیز، دونوں کا سامان اپنے پاس سے تیار کیا. تو اے اہل حدیث ہو، اے اہل ایمان، اے اہل توحید، اے اہل سنت، اے امت قرآن، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے باقی حدیثیں سن کر اس پہ عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، کسی کی لعنت کسی کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، ان حدیثوں پر بھی عمل کرو. یہ سارے خرچے اللہ نے مرد